بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. رواہ الترمذی. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، یہاں صاحب کتاب نے جو ایک ذیلی عنوان قائم کیا ہے دعا کے تعلق سے، وہ ہے دعا کے فضائل. اس کی فضیلت کیا ہے جو دعا مانگی جاتی ہے. کچھ روایتیں جو اس سے پہلے تمہید کے اندر گزر چکی ہیں، ان روایتوں کو یہاں پھر سے نقل کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ اور پاک معزز اور پاکیزہ کوئی چیز نہیں. یہ ترمذی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل تکریم ہے، یعنی اس کے پر اللہ جتنا اجر عطا کرتا ہے کسی اور چیز کے پر نہیں کرتا. اور دوسری روایت جو یہاں انہوں نے نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے دعا مانگنے کے پر اتنی بڑی فضیلت رکھی کہ دعا کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک سب سے قابل تکریم عزت والا بنتا ہے، اور نہیں مانگنے کی وجہ سے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اللہ سے نہیں مانگنا یا دعا نہیں کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، مجھے نہ تو اللہ کی کسی نعمت کی ضرورت ہے، نہ مجھے صحت کی ضرورت ہے، نہ عافیت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کی مغفرت کی، نہ اس کی رحمت کی. یہ دراصل ڈھکے چھپے انداز میں اللہ کی طرف سے بے نیازی کا اظہار ہے، جو اللہ کو پسند نہیں. صمد صرف اللہ کی ذات ہے، بے نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بندہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ بندے سب کے سب اللہ کے محتاج. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ایک چیز کے لیے محتاج ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جوتے کے تسمے کو بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، یعنی اس کے لیے بھی تم اللہ کے محتاج ہو. تو پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ اللہ سے سوال نہ کرے؟ انبیاء اور رسول یہ دنیا میں سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے سب سے نیک، برگزیدہ، چنندہ، منتخب بندے تھے. تو یہ بات بتاتی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے اسی بنیاد پر وہ ناراض ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ تم محتاج ہو تو مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگتے رہو. آگے یہاں صاحب کتاب نے بہت پیاری چیز نقل کی جو اسی کے ضمن میں ہے کہ بندے کا اپنے رب سے دعا کرنا بہت ہی اہم واجبات میں سے ہے. واجبات یعنی جو چیز فرض ہے، نہ مانگنے کے یا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ نے بیان کیا نا، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور فرض و واجب چیز وہی ہوتی ہے کہ جس کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. آپ نماز مت پڑھیے، اللہ ناراض ہوگا. آپ روزہ مت رکھیے، ناراض ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے. اسی طرح دعا کرنا بھی فرض ہے، واجب ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں کرے گا اللہ اسے ناراض ہو جائے گا. تو کہا کہ بندے کا اپنے رب سے دعا کرنا بہت ہی اہم واجبات میں سے ہے.
اور ایک انتہائی عظیم فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان تمام باتوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا واجب و ضروری ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض اور غصہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں انہوں نے مشہور آیت بھی نقل کی جو دعا کے ضمن میں سورہ مومن آیت نمبر 60 کو بار بار نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے سوال کرو، کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان الذین استکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، ان کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین، انہیں جہنم میں ذلیل کر کے، رسوا کر کے داخل کیا جائے گا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو دعا نہیں کرتے، یعنی دعا نہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا نافذ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے انہوں نے ایک روایت نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، کہتے ہیں اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز اور نکما، یعنی عاجز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کام کرنے کی طاقت ہے۔ اگر ایک شخص مثال کے طور پر وہ اپاہج ہے، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو عاجز اور نکما تھوڑی کہیں گے، اس لیے کہ وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں گے وہ دوڑ دھوپ کرے، کام کرے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ عاجز نہیں بلکہ محتاج ہے۔ عاجز کس کو کہیں گے؟ نکما، جس کے پاس طاقت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی نہیں کرتا، اسے عاجز کہا جاتا ہے۔ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرتا ہے۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا نہیں کرتا، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کرتا۔ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ دعا کرنا کیا بہت مشکل چیز ہے؟ بہت آسان بات ہے، اور دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی وقت ہو، پہلے سے طے کیا جائے، اس کے لیے لوگوں کا انتظار کیا جائے، جیسا کہ نماز ہے اور دیگر عبادات کا۔ یہاں تو آپ جہاں ہیں وہاں سے دعا مانگ سکتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت تو دعا مانگ سکتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے ہر جگہ تو دعا ہے، پہلوؤں کے پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں، اتنا آسان عمل ہے۔ اور دوسری چیز ہے سلام، بہت آسان چیز۔ شریعت میں ایک بات رکھی گئی ہے، جو چیز ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے وہ چیز ہمیں عطا کی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے۔ ہم اپنے غائب، یعنی جو بھائی یا ہمارا رشتہ دار یا مسلمان ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی وہی کچھ عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو دعا کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے اتنا ہی ہمیں ملے گا، اس لیے کہ فرشتہ وہ دعا کر رہا ہے جو کہ معصوم ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اور یہی معاملہ سلام ہے، سلام بھی دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمہارے پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ تین چیزیں مانگی جاتی ہیں، سلامتی، رحمت اور برکت۔ انسان ان تینوں چیزوں کا محتاج ہے۔ سلامتی کا مطلب کیا؟ یہ ایک عام چیز ہے، یعنی ہر قسم کی مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے سلامتی محفوظ رکھنا۔ اور اس کے بعد ہے رحمت۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر انسانوں کو نصیب ہو، ہر چیز کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ رحم نہیں کرے گا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں مل سکتا، زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں نہیں دور ہو سکتی، خوشیاں نہیں آ سکتی۔ اور برکت اللہ نے جو عطا کیا ہے اسے مزید بڑھا دے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو سلام میں ہم کو سکھائی گئی ہے بہت جامع ہے۔
سلام ہم کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم اگر تفکر کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی جامع دعا ہے، اور اسے عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلامتی کو، سلام کو عام کرو، یعنی اپنی زبان سے لوگوں کو سلام کرو، اور اپنے زبان، اپنے کردار، اپنے معاملات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سلامتی میں رکھو۔ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو دو اہم چیزیں جو بہت آسان لیکن بہت ہی زیادہ پیاری اور انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، وہ ہے دعا اور دوسرے ہے سلام۔ سب سے بڑا عاجز نکما شخص وہ ہے جو سلام کرنے سے عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے۔ یہ عادت ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا کہ بچوں کو گزرتے ہوئے سلام کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو بچے اسے سلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کیا کرتے۔ یہ آپ کی عاجزی کی دلیل تھی۔ یہاں ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں، نہیں، ہمیں خود اس طریقے کو اپنانا کا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سلام میں پہل کرنے والا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ دو اہم چیزیں اس روایت کے اندر بیان کی گئی، ایک دعا سے متعلق اور دوسرے سلام۔ سلام بھی دراصل دعا ہی ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں۔ دعا کی فضیلت میں ایک بہت ہی اہم روایت جو دعا کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ الادب المفرد اور صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا کے اندر اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے کہ یہ ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے اس ضمن میں جو باتیں نقل کی ہیں بہت اہم ہے، میں اسے عنوان آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک دعا اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ دعا کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس سے وہ برا فیصلہ دور ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تقدیر کے اندر ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے ہمیں تکلیف ہو، جس سے ہمیں نقصان پہنچے، پریشانی ہو، مشکلات میں آ جائے، لیکن اللہ نے اسے تقدیر کے اندر اس طرح معلق رکھا ہے کہ اگر بندے نے دعا کی تو یہ پریشانی اور مشکل میں اس کی زندگی سے ہٹا دوں گا، اور اگر اس نے دعا نہیں کی تو پریشانی اس کے پر آ جائے گی۔ تو یہ معلق ہوتا ہے، وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ دعا اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ دعا کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس سے وہ برا فیصلہ یعنی اس کی زندگی کی مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ بے شک دعا انتہائی اہم اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابی و سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت کو حاصل کرنے کا، جبکہ اس کے برخلاف صوفیوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ دعا صرف عبادت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض صوفی حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دعا صرف ایک عبادت ہے، اور پسندیدہ چیزوں کے حصول اور ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے میں دعا کی کوئی تاثیر نہیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی تقدیر کے اندر ہمارے لیے کوئی برائی ہے، مشکل اور پریشانی ہے، دعا اسے بدل دیتی ہے، تو پھر دعا صرف عبادت کہاں ہوئی؟ یہ تو ہمارے فیصلوں کے پر، تقدیر کے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سوچنا کہ صرف دعا عبادت ہے، اس سے زندگی کے اندر نہ کوئی منافع حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی نقصان دور ہوتا ہے، یہ باطل نظریہ ہے، فضول عقیدہ ہے۔ بعض لوگ دعا کے بارے میں صوفیہ کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ جب تقدیر کے اندر جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اور جتنی مشکلات اور پریشانیاں وہ آ کر رہیں گی تو دعا کیوں مانگنا؟ اس لیے کہ دعا کرنے سے نہ پریشانیاں دور ہوں گی اور نہ ہی منافع حاصل ہوگا، تو دعا کیوں مانگے؟ اسی کا جواب یہاں پر ہے کہ دعا اصل میں تقدیر کو بدلتی ہے۔ اگر کوئی مشکل پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی،
اور اگر ہماری تقدیر میں کچھ نیکیاں کچھ اچھائیاں ہیں جس کو اللہ نے معلق رکھا ہے کہ بندہ مانگے گا تبھی دوں گا نہیں تو نہیں دوں گا، تو وہ مانگنے سے ملتا ہے، بغیر مانگے نہیں ملتا ہے۔ یہ تقدیر کا اہم باب ہے۔ آگے یہ نقل کرتے بہت اہم تبصرہ اسی چیز کے پر ہے کہ اسی لیے لوگوں کو دعا کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا کے ذریعے دشمنوں کے خلاف سب سے زیادہ انسانی زندگی میں کس چیز کا خطرہ؟ دشمنوں کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہم کو سکھائی بخاری کی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ تو ہی ہے جو ان کے شر، ان کے نقصانات اور ان کی سازشوں اور مکروں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ دعا مانگنے، مدد مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس سے بڑا ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم جنگ جسے قرار دیا جاتا ہے جنگ بدر، آپ نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ ساری تدابیر اور ساری کوششوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا کہ پروردگار یہ ہے میری جمع پونجی، یہ ہے میری طاقت، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے لا کر تیرے دربار میں، تیرے میدان میں لا کر پیش کر دیا ہے، مجھے جو کرنا تھا، جتنی میری طاقت استطاعت تھی میں نے کیا، اب نتیجہ تو ظاہر کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد روئے زمین کے پر تیرے بندے موجود رہے، تیری عبادت ہوتی رہے، تو اس جماعت کو فتح عطا کر، اور اگر تو فتح نہیں عطا کرے گا تو آج کے بعد روئے زمین کے پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ نے دعا مانگی اور اللہ کی طرف سے نصرت، مدد نازل ہوئی، فرشتے اترے۔ تو یہ دعا مانگنے کے نتیجے میں تھا، بغیر مانگے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو مدد مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دعا۔ یہ کہتے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا نہیں کروں گا تو وہ غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دعا اور سوال کرنے کو ان اسباب میں سے بنایا ہے جس کے ذریعے اس کی مغفرت، رحمت، ہدایت، توفیق، نصرت و مدد اور رزق حاصل ہوتا ہے۔ ساری چیزیں دعا کے پر منحصر ہے۔ مغفرت یعنی گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا بغیر دعا کے ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ ثابت ہے اللہ سے دعا کرتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تو ہی در اصل و توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت ہے۔ اس کے بعد رحمت ہے، جگہ جگہ کے پر رحمت طلب کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، مغفرت رحمت دونوں مانگی جا رہی ہے دعا کے اندر، کہ اللہ اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم نے ہمارے نفس کے پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تیرا حکم نہیں مانا، اگر تو ہمیں گناہوں سے نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو مغفرت بھی مانگی جا رہی ہے، رحمت بھی مانگی جا رہی ہے۔ مغفرت یعنی جو خطا، جو غلطی ہو گئی تھی اسے معاف کر دیا جائے، رحمت یعنی اب آنے والی زندگی کے اندر بغیر تیری رحمت کے، تیرے کرم کے سہارے ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لہذا تو ہمارے پر رحم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعے میں انشاءاللہ یہ چیزیں تو تفصیل کے ساتھ آگے آئے گی۔ انبیاء کی جو دعائیں ہیں بڑی معنویت اور جامعیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی، دعا دراصل ان کے ماضی، ان کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو بھی درشاتا ہے اور آگے کی ضرورت کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن دعا بہت مختصر ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے دعا میں؟ سورہ قصص میں اللہ نے نقل کیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت جامع دعا کہ پروردگار جو بھی خیر بھلائی تو نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، میں ایسی کنڈیشن میں ہوں کہ بغیر تیرے رحم و کرم کے میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصر سے آئے تھے، ایک قبطی کو انجانے میں تھپڑ مارا، مر گیا،
اللہ سے توبہ استغفار کی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن بندہ پیچھے پڑا ہوا تھا۔ فرعون اور اس کے درباری لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے، وہ مصر جا نہیں سکتے تھے، وہاں جاتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ مدین جہاں پر آئے ہوئے تھے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے، وہاں آنے کے بعد ایک اجنبی جگہ تھی، اس لیے کہ کبھی وہ مصر کے باہر نہیں گئے ہوئے تھے، تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک اجنبی جگہ کے پر آئے ہوئے تھے، وہاں کون ہے کیا ہے، بالکل اجنبی کی طرح، نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ جان پہچان ہے، کوئی تعارف نہیں۔ اب وہاں پر بیٹھے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ پیدل آئے ہوئے تھے، کھانے کی بھی تکلیف، رہنے کی بھی تکلیف، رات گزارنے، ہر چیز کے لیے تکلیف تھی، تو اللہ سے کیا دعا مانگی؟ یعنی ہر طریقے سے بالکل محتاج تھے، اللہ سے یہی دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہت جامع دعا ہے، یہ دعا ہمیں اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ انبیاء کی دعائیں سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ دعا ہے جس دعا کو اللہ نے قبول کیا، وہ دعا ہے جسے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اور اللہ نے اس دعا کو قبول بھی کیا ہے۔ چنانچہ کیسا انتظام اللہ نے کیا کہ جن دو لڑکیوں کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا رحم و کرم کی بنیاد کے پر، احسان کے طور پر، انہی میں سے ایک لڑکی آئی، کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ وہاں گئے تو حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی۔ اب وہاں رہنے کے بعد سارے مسائل حل۔ انہوں نے کہا کہ میری دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا، یہ بھی کہا کہ تم یہی رہو گے اجیر اور مزدور کے طور پر، 8 حجج، تمہیں 8 سال میرے یہاں بطور مہر کی ادائیگی یہ ہوگی کہ 8 سال تمہیں میرے یہاں کے پر مزدوری کرنی ہوگی، اور اگر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم 10 سال کرتے ہو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، 8 یا 10 سال ان میں سے جو بھی مدت ہوگی میں پورا کر لوں میرے اوپر ہے، اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس نہ ہو، میں اگر 8 پورا کرتا ہوں تو کرنا ہی ہے، اور اگر میں 9 یا 10 سال رک جاتا ہوں تو میری طرف سے ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے بیوی بھی دی، مکان بھی دے دیا، اور رہنے سہنے کے لیے، کام کاج کے لیے بطور مزدور کے رکھ بھی لیا گیا۔ ساری سہولتیں صرف ایک دعا کی برکت سے اللہ نے عطا کی۔ یہ دعا کی برکتیں ہوتی ہیں، آپ مانگیے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو انبیاء کی زندگی میں دعاؤں کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید نے اسی وجہ سے حضرت آدم کی دعا کو نقل کیا، حضرت ابراہیم کی، بہت سارے انبیاء کرام کی دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر حضرت زکریا کی دعا کو نقل کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بہت ساری دعاؤں کو اللہ نے نقل کیا، حضرت یونس کی دعا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہدایت و توفیق، ہدایت اور توفیق دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک عمومی ہدایت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو مسلمان بنا دے، یعنی اس کے دین اور اس کی شریعت کو سمجھنے، اسے قبول کرنے کی آپ کو توفیق دے۔ توفیق کے بعد یہ کہ آپ کو مزید نیکیاں، یعنی مسلمان بننے کے بعد جو فرائض، جو واجبات آپ کے پر آتے ہیں، نماز، روزہ، صدقات و خیرات اور بہت ساری نیکیوں کی شکل میں، انہیں ادا کرنے کی توفیق بھی ضروری ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے معاملہ حل ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی تو ایک لمبا اور دشوار گزار راستہ ہے، بلکہ غیر مسلم کو تو بہت آزادی ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام، کسی چیز کا کوئی اسے فرق نہیں پڑتا، جو کرنا ہے کرے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد بہت ساری پابندیاں، جائز و ناجائز، حلال و حرام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس پر عمل بھی۔ تو ہدایت کے ساتھ توفیق ضروری ہے۔ صحیح راستے کا علم ملنے کے بعد اس کے پر چلنے کی توفیق بھی ہونا چاہیے۔ ابو طالب کو تو پتا تھا نا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، پتا تھا، توفیق ملی نہیں مل پائی، آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے لیکن نتیجہ نہیں نکلا، توفیق نہیں تھی۔ تو جب مانگے، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اسے عطا کرے گا، ہر کسی کو یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ نصرت اور مدد، کسی بھی چیز کے کرنے کے لیے نصرت اور مدد کس چیز کے اندر؟ آپ اگر کوئی تجارت کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت کے بغیر اس میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ کام آپ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے۔
ہر جگہ اللہ کی نصرت، اس کی توفیق کی ضرورت پیش آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور رزق جو ہماری زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، ساری چیزیں اللہ سے مانگنے پر ہی ملنے والی ہے، تو چاہے مغفرت ہو، رحمت ہو، ہدایت ہو، توفیق ہو، نصرت، مدد ہو اور رزق، یہ ساری چیزیں دعاؤں کے پر منحصر ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہی یہ سب چیزیں ہمیں عنایت کی جائے گی۔ تو دعا کے بارے میں خصوصیت یاد رکھیے گا، بغیر مانگے کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تقدیر کے اندر جتنا ہے وہ ملنا ہے مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو دعا کے ساتھ معلق رکھا ہے، دعا کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اور جب بندے کے لیے کسی خیر و بھلائی کو حاصل کرنا دعا کے ذریعے مقدر کر دیا گیا تو بغیر دعا کے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے اپنے علم اور تقدیر کے مطابق بندوں کے احوال اور انجام کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے، تو اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں وہ اس کے مطابق اس کے مقررہ وقت پر ظاہر ہوتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں کوئی بھی چیز بغیر اسباب کے نہیں ہے، اور اللہ اسباب اور مسببات کا خالق ہے۔ یہ مجموع الفتاوی جو کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بہت ہی مشہور کتاب، اسی میں سے انہوں نے یہاں پر نقل کیا، جو عبارت نقل کی گئی ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ اللہ نے مقررہ وقتوں پر جو چیز ظاہر کرنا ہے، آپ مانگیے۔ مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈر دیا وہ چیز آ گئی۔ آپ کسی ہوٹل میں ریسٹورنٹ پہ نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ نے آرڈر دیا، تھوڑی چیز دیر کے بعد وہ چیز آپ کو اویلیبل چاہیے، نہیں۔ اللہ نے اس کا ایک وقت متعین کیا، جو چیز جب آپ کے لیے سوٹیبل ہو، جب آپ کے لیے مناسب ہو تبھی ملے گی۔ تو جو چیز جب آپ کے لیے طے کی گئی ہے اسی وقت پر ملنے والی ہے، اور دنیا و آخرت میں کوئی بھی چیز بغیر اسباب کے نہیں ہے، ہر چیز سبب سے ملتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے نوکری مانگتے ہیں، آپ اگر بے روزگار گئے، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھ کو اچھا روزگار دے، تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے آپ کے لیے نوٹوں کی بارش ہوگی۔ آپ کو محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، جاب تلاش کرنا ہوگا، نوکری کی تلاش میں نکلنا ہوگا، وہ نوکری ملے گی تو اس کے ذریعے سے آپ کو روزگار فراہم ہوگا، آپ کی معیشت بہتر ہوگی۔ اس کے لیے محنت، اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کو اولاد دے، تو کیا بغیر شادی کے ممکن ہے کہ اس کو اولاد ملے؟ اس کو اسباب اختیار کرنا ہوگا، بغیر اسباب کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہاں آگے انہوں نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طویل قول کو نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر خیر و بھلائی کی بنیاد یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ بس اس وقت تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ بے شک نیکیاں اللہ کی نعمت ہیں، بس تم اس پر شکریہ ادا کرو اور اس کی طرف گڑ گڑاؤ، وہ نعمت تم سے ختم نہ ہو، اور بے شک برائیاں اس کی سزا اور ذلیل و رسوا کرنا ہے، بس تم اس کے سامنے خوب گریہ وزاری کرو کہ وہ تمہارے اور برائی کے درمیان رکاوٹ ڈال دے۔ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت پر سب منحصر ہے تو اسی سے مانگو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اچھائیاں ملنا چاہیے، اللہ سے مانگو۔ لگتا ہے کہ برائیاں، مشکلات، پریشانیاں ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے تو اللہ سے مانگو کہ اللہ وہ پریشانی ہم کو نہ دے، سب اللہ سے مانگو۔ ہاں، پس تم اس کے سامنے خوب گریہ وزاری کرو کہ وہ تمہارے اور برائی کے درمیان رکاوٹ ڈال دے، اور نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے میں تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت جامع دعا ہے، اللہم رحمت ارجو فلا تکل الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ میں تیری رحمت کی طلب رکھتا ہوں، چاہت رکھتا ہوں، پس تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ انسانی زندگی میں انسان جب نفس کے پیچھے بھاگتا ہے تو مسائل وہیں پیدا ہوتے ہیں، کہیں مال کی لالچ یا اور دیگر ساری چیزوں کی لالچ جب اس کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ شریعت کو چھوڑ کر صرف اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ گمراہیاں بھی نفس کی پیروی کی بنیاد پر ہے۔ چاہے آپ شبہات کے فتنوں میں گرفتار لوگوں کی بات کیجئے، منکرین حدیث کی بات کیجئے گا، مقلدین کی بات کیجئے، یہ ساری گمراہیاں دراصل
نفس کے پیدا شدہ فتنوں کی بنیاد پر ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات کو اپنے لیے دین بنا لیتا ہے، جو میرا جی چاہے، جو میرا دل چاہے، یہی مسائل پیدا ہوتے۔ یہاں شادی بیاہ اور دیگر مواقع کے پر ہم دیکھتے ہیں مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ارے ایک ہی بچہ ہے، خواہش ہے، امیدیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، پوری کر لینے دو۔ پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے، آخری شادی ہے، اس کے بعد شادی نہیں ہے۔ بس اسی سہارے انسان اپنی خواہشات کو لادتا ہے اور قرضوں میں، مختلف قسموں کی پریشانیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ خرافات، اس کی بنیادی وجہ خواہشات ہے۔ اگر ہم نے خواہشات کو بے لگام کر دیا، اس کے پاس شریعت کی لگام نہیں پہنائی، تو یہی مسائل ہوں گے۔ وہی دعا مانگی جا رہی ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے نفس کو ایک لمحے کے لیے بھی میرے حوالے مت کر، یعنی میری خواہشات کے پیچھے نہ چلے، بلکہ وہ تیری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي أَمْرِي كُلِّ، اور میرے تمام تر معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اگر کہیں کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بگاڑ پیدا بھی ہو گیا، اسے صحیح کر دے، اسے درست کر لے۔ بہت جامع دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، کہ اللہ میرے نفس کو قطعاً کبھی بھی میرے حوالے نہ کر، میں تیری رحمت کا طلبگار محتاج ہوں، میری تمام تر معاملات کی اصلاح فرما۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو میرے گناہوں کو بخشے۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب ہر خیر و بھلائی کی اصل و بنیاد اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ بندے کے ہاتھ میں، تو اس کی چابی دعا ہے۔ ہر خیر اور ہر بھلائی کی چابی دعا ہے۔ بغیر چابی کے، یعنی بغیر دعا کے کوئی بھی خیر حاصل نہیں ہوگا۔ وہی بتانا چاہ رہے ہیں تمہید لا کر، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نوازنا چاہے تو اس کی نعمت ہے، اگر وہ ذلیل کرنا چاہے تو سزا کے ذریعے ہم کو رسوا کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں۔ جبکہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور اصل و بنیاد ہر چیز کی اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی چابی دعا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف پناہ لینا چاہیے، اس کی طرف رغبت و خواہش رکھنا، اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور جب اللہ نے بندے کو یہ چابی دے دیا تو یقیناً اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، اس لیے کہ یہی چابی ہے تمام اچھائیوں کی، دعا۔ آپ اس چابی کو استعمال کیجئے، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں سمیٹ لیجئے۔ اور اگر یہ چابی ہی ہم نہیں لیں گے، یہ ہمیں نہیں ملے گی، اس کی توفیق نہیں ہوگی، تو کوئی خیر نہیں مل سکتا ہے۔ اور جسے یہ چابی نہیں ملی، اس کے لیے خیر کا دروازہ بند ہے، اور یہ نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنے اور دعا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے پر بندے کو خیر کی چابی نہیں ملتی، دعا کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کیا جائے اور دعا نہ کرنا۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے کاروبار کے بارے میں وہی بات، کہاں پہلے جیسی بات ہے، اب پہلے جیسا دھندا کہاں رہ گیا، پہلے جیسا منافع کہاں ہوتا ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ ان تمام گناہوں خطاؤں کے باوجود اتنا نواز رہا ہے۔ اگر ہماری غلطیاں اور خطاؤں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو عطا کیا جاتا تو وہ نہیں ملتا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ نواز رہا ہے، اس کی نوازش ہے، شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے، یعنی جو ملا ہے، تو کیا ہوگا؟ جو ملا ہوا ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ناشکری کی گئی، کفران نعمت، ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی نعمتیں ہمارے اوپر۔ اگر اللہ نے صحت عطا کی ہے، جا کر ہاسپٹل میں دیکھیے، تب معلوم ہوگا کہ اگر کسی شخص کا آپریشن ہو گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پیر کٹ گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، پوری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
اگر ہمارے گھر میں آپسی تنازعات اختلافات نہیں ہیں، رسہ کشی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان گھروں کو جا کر دیکھیں جہاں بھائی بھائی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان جھگڑے، اختلافات، تنازعات ہوتے ہیں، انسان چین کی نیند سو نہیں پاتا۔ تو اللہ نے اگر ہمیں یہ ماحول عطا کیا، بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اگر ہمیں اچھا کاروبار، اچھی نوکری دی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کی۔ ورنہ ان لوگوں سے پوچھئے جو نوکری کی تلاش میں ہیں، یا ان لوگوں سے جو بہت محنت کرتے ملتا تھوڑا ہے۔ جب ہمیں احساس ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، مسلم کی جو روایت ہے، بہت پیاری بات آپ نے کہی، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ اگر اللہ نے ہمیں لکھپتی بنایا ہے تو یہ دیکھو جن لوگوں کے پاس ہزاروں روپے، ان کی کیا حالت ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو ایک بہترین مکان عطا کیا جس میں ہم ٹھنڈی، گرمی، بارش، موسموں کی شدت سے بچ جاتے، ان لوگوں کو دیکھو جو جھوپڑی میں رہتے ہیں، ذرا سی تیز کی بارش انہیں پریشان کر دیتی ہے، سو نہیں پاتے، اپنی جگہ کے پر صحیح سے رہ نہیں پاتے۔ زیادہ گرمی پڑتی ہے تو گرمی کی شدت کی بنیاد کے پر وہ پسینہ چھوڑ دیتے ہیں، آرام نہیں کر پاتے، اور زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے تو اتنا مکان بہتر نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈی کی شدت کو برداشت کر پائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے جو چھوٹے ہیں، یا اللہ نے آپ لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں کو کم نوازا ہے ان لوگوں کو دیکھیے۔ اللہ نے اگر ہمیں قوت حافظہ، علمی صلاحیت، پڑھنے کا مادہ زیادہ دیا ہے، ان لوگوں کو دیکھو جو محنت کرنے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے، کند ذہن ہوتے ہیں، چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ بن جاؤں، میں کچھ حاصل کر لوں، میں علم کی لائن کے اندر آگے بڑھ جاؤں، لیکن نہیں بڑھ پاتے محنت کرنے کے باوجود۔ اور اللہ نے اگر ہم کو قوت حافظہ دی، ساتھ ہی ساتھ علمی صلاحیت عطا کی، تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر عزت بھی کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق بھی مل رہا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے بڑوں کی طرف مت دیکھو۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یار اس کا تو اتنا ایسا چل رہا ہے، وہ اپنے کاروبار کے اندر ایسی ترقی کر رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، اس کا گھر اتنا بہتر ہے، اس کی نوکری اتنی شاندار ہے۔ بس یہی مسائل پیدا ہوتے، چھوٹے کو نہیں دیکھتے، بڑے کو دیکھنے لگتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کئی لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے پر حقیر اور معمولی سمجھنے نہ لگ جاؤ۔ اور وہی ہوتا ہے، جب ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہمارے معمولی لگنے لگتی ہے، ناشکری کرنے لگتے، ناقدری کرنے لگتے۔ اور یہ معاملہ خواتین میں اور زیادہ ہے کہ فلاں کے گھر میں ایسا، وہ ایسے رہ رہے، یہ اس طریقے سے رہ رہے، وہ کپڑا اس طریقے کا پہنتے ہیں۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ اللہ نے جو چیز ہمیں عطا کی اسی کے پر شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا، دعا نہ کرنے کی وجہ سے خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مشیت اور مدد سے۔ ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ مشکلات سے باہر نکل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو کاروبار اچھا دیا ہے، نوکری اچھی دی ہے، یا کام کاج اچھا دیا ہے، وہ اپنی جگہ کے پر ترقی کرتا رہے، اس میں کوئی نقصان یا کوئی ایسی مصیبت نہ آئے کہ وہ کاروبار تہس نہس ہو جائے یا اس میں مندی آ جائے، تو اس کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے، محتاجگی کا اظہار کرنے اور سچی دعا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تین چیزوں کی وجہ سے ہے۔ نعمتوں کا اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کے پر شکریہ ادا کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ اگر ہم یہ مانیں گے ہی نہیں، یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، تو کیسے ہم نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے؟ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نعمتوں کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ ہاں اللہ نے مجھ کو یہ عطا کیا، تبھی شکریہ ادا کریں گے۔ دوسری چیز ہے محتاجگی کا اظہار، بتانا کہ اللہ تو کتنا بھی مجھے نواز دے، بہرحال میں محتاج ہی رہوں گا۔ اگر ایک شخص دنیا میں ساری نعمتیں مل جائے تو اس کے باوجود بھی وہ صحت کے بارے میں اللہ کا محتاج ہے، کبھی صحت بگڑنے لگ جائے تو کیا کرے گا؟ اور اگر اس کا کاروبار بہت ترقی کر رہا ہے، بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ہیں، تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی اللہ کے سامنے محتاج ہے۔
اگر اللہ کی نصرت نہیں ہوگی وہ سنبھلے گا نہیں، بکھر جائے گا۔ ہمارے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں مغلوں کے دور کے، جن کی حکومت چلا کرتی تھی پورے اکھنڈ بھارت کے اوپر، متحدہ ہندوستان کے اوپر، لیکن آج وہ بھکاری ہیں، غریب بنے پھر رہے ہیں۔ تو ہوتا ہے، سنبھال نہیں پاتے نعمتوں کو، تو اس کے لیے محتاجی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میں صحت کو سنبھالنے میں، بیماری سے دور رکھنے میں، یا اپنے کاروبار، اپنے مال، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، ان کو سنبھالنے میں تیرا محتاج ہوں۔ اور سچی دعا کرنے کی وجہ سے، سچی دعا ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ دعا رسم نہیں ہے جیسا کہ لوگ ادا کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ادھر ادھر کہیں کہیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی بازو والے سے بات بھی کرنے لگتے ہیں۔ علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک بدعت بنا لی گئی ہے، ہر فرض نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ دعا کرنا بدعت ہے، اور یہ خود وہ لوگ بھی مانتے جو کرتے ہیں، حیرت ہے، اس کے بعد بھی کرتے، کہتے ثابت نہیں ہے پھر بھی کرتے، اور وہ تو رسم ہی بنا لی گئی ہے۔ ایک تو بدعت ہے، بدعت کے اوپر رسم بنا لی گئی ہے، بس ایک سمجھتے ہیں کہ ایک رسم ہے، ہاتھ اٹھا کر دو امام صاحب نے کیا مانگا کیا نہیں مانگا نکل لیتے ہیں، یہ رسم ہے۔ تو سچی دعا کا مطلب یہ دل لگا کر، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے محتاجگی ظاہر کرتے ہوئے کہ اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی بھلائی تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، مجھے ضرورت ہے اس چیز کی، میں محتاج ہوں۔ یہ ہونا چاہیے۔ آگے یہ نقل کرتے ایک بہت پیارا قول ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ مورک رحمہ اللہ نے کہا کہ دعا کی مثال کیسی ہے؟ وہ مثال بہت ہی شاندار مثال یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے کہ میں نے مومنوں کے لیے ایک مثال پائی کہ ایک شخص سمندر میں لکڑی کے پر ہے، ایک لکڑی کے پر۔ سوچئے کہ جو شخص سمندر میں صرف ایک لکڑی کے پر ہے وہ کتنا محتاج ہوگا، کب تک اس ایک لکڑی کے پر رہے گا، کھانا پینا ہر چیز کا محتاج ہے۔ تو مومن کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جو سمندر میں صرف ایک لکڑی کے پر ہے اور وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، شاید کہ اللہ اس کو بچا لے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا۔ یہی مثال مومن کی دنیا کے اندر ہے، ذرا سا آپ چوکیں گے کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے گھر، آپ کے رشتہ داروں میں آ جاتی ہے۔ تو ہم اس شخص کی طرح ہے، جیسے وہ دعا مانگتا ہے اللہ سے اسی طرح دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ یقیناً دعاؤں کو سننے والا، اور ہماری دعا کو سننے کے بعد اس دعا کے مطابق ہماری زندگی کے اندر خیر و برکات کو نازل کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو صاحب کتاب نے نقل کی۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں جب موقع رہا تو انسان دعا میں اللہ کا محتاج ہے، اور یہ محتاجگی کیسے ہے اس کی پوری تفصیل صاحب کتاب نے نقل کی ہے، جو انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کے ان فضائل کو سننے کے بعد خاص طور سے دعا اور جو کہ تمام خیر و برکات کی چابی ہے اسے کرنے کی توفیق دے، نعمتوں کو جاننے اور نعمتوں کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا کی اس کے پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس شکریہ کے بدلے میں اللہ ہمیں زندگی دنیا ہو آخرت ہو ہر جگہ کے پر خیر و برکات کے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔